السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سی ایس سلمان فارسی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضری آپ کے سابق امام جناب قاری منور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت میں ہوئی ہے کہ آپ کے موجودہ امام ہمارے چھوٹے بھائی کے دوست ہیں، گہرا تعلق ہے، اور انتقال کے وقت ہم لوگ عمرے پر تھے، موقع ملا ہے تو تعزیت کے لیے آئے، تو اتفاقیہ طور پہ یہ آج شعبان کا درمیانی حصہ ہے جس کے متعلق حدیث بھی پڑھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے درمیان میں ایک رات آتی ہے، اس میں تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرو اور اس کے دن کا تم روزہ رکھو، اور اس رات میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، یا آپ کی تجلی جو ہے آسمانی دنیا پر ہو جاتی ہے، اور وہاں آ کر پروردگار کی طرف سے فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار جو اپنی مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہو، وہ ہمارے سامنے آ کر مانگے تو ہم اسے عافیت عطا کرے، مصیبت سے نجات عطا کرے۔ اور اسی طریقے سے فرشتہ جو ہے وہ آوازیں لگاتا رہتا ہے، آگے آپ کو تمام باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ مبارک رات ہے جس میں یہ حاضری ہوئی، تو بھائی اسعد جنہیں آپ امام صاحب یا مفتی صاحب کہتے ہوں گے، ہم بھائی اسعد کہتے ہیں، ان کے حکم پر آپ کے سامنے بولنے کی جسارت اور ہمت کر رہا ہوں۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے کی جو پہچان ہے وہ صرف شب برات کی وجہ سے نہیں ہے۔ شب برات یعنی وہ رات جس میں گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ شب کے معنی رات کے ہیں اور برات کے معنی ہیں چھٹکارے کے، آزادی کے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ اس مبارک مہینے میں یہ جو رات ہے اس کی وجہ سے اس مہینے کی پہچان ہے، اس مہینے کا تعارف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تقریباً 1.5 مہینہ پہلے جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو رجب المرجب جو شعبان سے پہلا مہینہ ہے، اگر آپ کے مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے، جیسے ہم جنوری فروری سے لے کر دسمبر تک کے سارے مہینوں کے نام اور تاریخیں یاد رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمارے چاند کے مہینے اور چاند کی تاریخیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ کسی کے یہاں انتقال ہو جائے، خاص طور سے مرد کا، اور اس کی عورت زندہ ہو، اب وہ عدت کرے گی، تو ہم جب اس عدت کا حساب لگاتے ہیں، کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ جنوری کی فلاں تاریخ میں انتقال ہوا تھا، یہ نومبر کی فلاں تاریخ میں انتقال ہوا تھا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ یاد رکھ لیں اور پھر کہیں گے کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا تھا، یا محرم الحرام کی 10 تاریخ کو انتقال ہوا تھا، تو کتنی اچھی بات ہے۔ ہم اپنی پہچان اور اپنی شناخت کو بھی چھوڑے جا رہے ہیں، حالانکہ حرج اس میں کوئی نہیں کہ آپ حضرت تاریخ یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ظالم اور کافر
وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم بھول جائیں، ہم اپنی تعلیمات کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنی شناخت، اپنی پہچان کو پیچھے چھوڑ دیں اور ان کے لبادے میں، ان کے لباس میں اور ان کے اٹھنے بیٹھنے اور چال چلن میں اس انداز سے ڈوب جائیں کہ کوئی ہمیں پہچان کر سلام بھی نہ کر سکے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں اور ہم بھی بڑھ چڑھ کر اس کو ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو کم سے کم جو اپنی اسلامی شناخت ہے یا اپنی اسلامی شعار ہیں ان کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتا تو یہ ہماری طرف سے کوتاہی اور لاپرواہی ہے۔ اس کا ہم تو یہ سمجھ لیں گے کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ہماری غلطی جو ہم اسلام کی طرف یا دین کی طرف بے توجہی کی یا غفلت کی چادر اوڑھ کر وہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں لگ رہا ہو کہ اس کا نقصان ہمیں تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ ضرور اس سے متاثر ہوگی۔ ابھی آپ آنے والی نسل کا حال دیکھ لیں، جو غیروں کے اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، اللہ معاف فرمائے ایسا نہ ہو، امید کرتا ہوں، ان میں سے اکثر کو جو ہے وہ 4 مشہور فرشتوں کے نام بھی یاد نہیں کہ وہی کون سا فرشتہ لاتا تھا، بارش برسانا کس فرشتے کا کام ہے، جب قیامت آئے گی تو سورج کون سا فرشتہ پھونکے گا، اور اسی طریقے سے روح نکالنا، روح قبض کرنا یہ کس فرشتے کا کام ہے۔ اور اس سے بھی اگر آپ آگے چلیں تو اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آسمانی مشہور کتابیں کون سی ہیں، وہ بھی نہیں معلوم۔ بھئی تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم کی تو 4 مشہور کتابیں ہیں، اس کے علاوہ دیگر انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ چلو کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے آدم علیہ السلام کے صحیفے نہیں پتا، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، یعقوب علیہ السلام کے صحیفوں کا علم نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو پتا ہو کہ جو 4 بڑی کتابیں ہیں ان کے نام کون سے ہیں، وہ کس کس نبی پر نازل ہیں۔ یہ ہماری کوئی توجہ کا عالم ہے، اور ہم اسے ایسے ہی ٹال دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے نقصان کی بات نہیں ہے۔ یقین مانیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ آپ کے لیے نقصان کی بات نہیں، لیکن جب یہ نسل میری اور آپ کی عمر میں پہنچے گی تب اسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ماں باپ ہماری تربیت میں کس قدر کمی چھوڑ گئے۔ اور آج کا دور، آج کا ماحول تو کس قدر خطرناک ہے، کس قدر ایمان بچانا مشکل ہے کہ ہر طرف سے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہر طرف سے جو ہے ایسے ایسے طریقے اور ایسے ایسے انداز جو ہے گناہوں کے، معصیتوں کے یا ننگے ناچ کے کہہ لیے جائیں، وہ آج ہمارے سامنے ہے کہ آدمی چاہ کر بھی ان سے نہیں بچ پا رہا۔ عزتیں محفوظ نہیں ہیں، گھر بار محفوظ نہیں ہے، جان مال محفوظ نہیں ہے، مساجد محفوظ نہیں ہے، مدارس محفوظ نہیں ہے، مکاتب محفوظ نہیں ہے، اور دشمن کسی پہ تلا ہوا ہے باوجود اس طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ جب یہ نظر آئے کہ ظالم ہمارے درمیان انتشار پھیلانا چاہتا ہے، جب یہ نظر آئے کہ ظالم ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کو مٹانا چاہتا ہے، جب یہ نظر آئے کہ ظالم ہماری پہچان کو چھیننا چاہتا ہے، تو تب ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی پہچان اور اپنی شناخت اس پر جم جائیں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں کہ آپ مٹاؤ کتنا ہماری پہچان کو مٹانا چاہتے ہو، آپ مٹاؤ ہمارے مدارس کو کتنا مٹانا چاہتے ہو، ہم ہر گھر کو مدرسہ بنا دیں گے، ہم ہر مسجد کے حجرے کو مکتب بنا دیں گے، ہم اپنی بیٹھکوں میں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اپنی بیٹھکوں کو اس سے آباد کر دیں گے، آپ روکو ہمیں کہاں تک لوگ۔
لیکن ہو اس کا الٹا رہا ہے کہ وہ تو اپنی چالیں چلتے جا رہے ہیں، وہ اپنے کام کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے کان پر جو بھی نہیں رہ رہی ہے، ہماری پیشانی پر بل تک نہیں پڑ رہے کہ ہمارا نقصان کس قدر ہو رہا ہے، کہ ہمارے خلاف سازشیں کس قدر ہو رہی۔ خیر یہ ٹاپک ذرا کرسی میں بیٹھ کے دور چلا گیا، بات کبھی شب برات کی کسی میں لگ جائے، تو بہرحال بات یہ ہے کہ اپنی پہچان، اپنی شناخت وہ یاد ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں تو کم سے کم ہماری دوسری پہچان تو حسینوں کے سامنے والا دیکھ کر سلام کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے، ممبر میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ نام پوچھنے پڑے، بھائی کیا نام ہے، پھر اس کے بعد سلام کر رہا ہوں، پتہ چلا کہ ہاتھ میں کڑا بھی پہن رکھا ہے ماشاءاللہ، ہاتھ میں لال دھاگا باندھ رکھا ہے، یا کچھ اس انداز کی بالوں کی کٹنگ، لباس کا پہناوا کہ پینٹ جو ہے ذرا آگے سے بھی پھٹی ہوئی ہے، پیچھے سے بھی پھٹی ہوئی ہے، یہ پہچان ہی نہیں ہو پاتی کہ یہ آدمی مسلمان ہے غیر مسلم، تو بتائیے سلام کیسے کیا جائے؟ پھر تو نام بھی پوچھا جائے گا، محمد ہے، احمد ہے، سرتاج ہے، آباد ہے، جو بھی نام، اب ذرا نام پتہ چلا کہ مسلمان ہے، السلام علیکم، اب سلام کیا جائے۔ اور کتنی اچھی بات ہو کہ ہماری شناخت ہو کہ ہم مسلمان ہیں، سامنے والا دیکھتے ہی سلام کر دیں۔ حدیث میں آیا ہے سلام معاف کیا جائے، بات کرنے سے پہلے سلام کیا جائے، سلام میں سبقت کرنے والے کو 70 نیکیاں ملتی ہیں، سلام میں پہل کرنے والے کو، سبقت کے معنی ہے پہل کرنا، سلام میں پہل کرنے والے کو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب آدمی پہل کیسے کرے؟ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون ہے سامنے والا، وہی پہچان غیر کی ہے، وہی ہم نے اپنی بنا لی۔ تو اس لیے اگر چہروں میں داڑھی بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ کم سے کم سر پہ ٹوپی ہو، کہ ٹوپی بھی نہیں ہے تو ایسی کوئی نشانی ہمارے پاس نہ ہو جو غیروں کی ہے، کڑے پہن رکھے ہیں، گلوں میں جو ہے دھاگے ڈال رکھے ہیں، ہاتھوں میں لال رنگ کے دھاگے باندھ رکھے ہیں، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات، ایک ٹاپک ویسے ہی آ گیا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہاں نہیں ہوں گی، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی پہچان، اپنی شناخت تاریخ کے اعتبار سے اور مہینوں کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ سب کو پتا ہے کہ رمضان ہے، لیکن اگر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ شعبان سے پہلے کیا ہے، کیا گزرا ہے، تو اس کا ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ یاد کرانا چاہیے کہ بیٹا جنوری ہے تو شوال بھی ہے، فروری ہے تو اسی طریقے سے اردو کے اسلامی جو مہینے ہیں وہ سارے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے بھی ہمارے یاد ہونے چاہیے۔ جب مہینے یاد ہو گئے تو مہینوں کی جو خصوصیتیں ہیں نا، جب وہ کہیں بیان کی جا رہی ہوگی وہ خود لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پتہ چلا کہ غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ اب جب شوال کا مہینہ یاد ہو تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ رمضان کے بعد جس میں عید ہوتی ہے وہ شوال کا مہینہ ہے، اس میں غزوہ احد ہوتا ہے۔ یہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ اس کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے رجب کا مہینہ گزرا ہے، تو نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو اس وقت آپ علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ رب العزت کے حضور، اور وہ دعا یہ تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے ہی آپ دعا مانگتے تھے، اور صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جیسے رجب کا چاند دیکھتے تو بستر سے کمر جو ہے وہ جڑا ہو جایا کرتی تھی، یعنی رمضان کی تیاری میں گزار دیتے تھے 2 مہینے، اور وہ 2
مہینے اس انداز سے گزرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پورے سال میں رمضان کے علاوہ آپ علیہ السلام شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. یعنی شعبان کی آخری 2-3 تاریخوں کو چھوڑ کر آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے, پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے. اور شعبان میں خاص طور سے عبادات کیا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے تعلق سے. تو یہ شب برات جو اس میں آتی ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنا نظام ہے جو انشاءاللہ یہ عرض کروں گا. وہ اپنی جگہ ہے لیکن کوئی یہ سمجھے کہ بس اسی رات کی وجہ سے اس مہینے کی خصوصیت اور فضیلت ہے, ایسا نہیں. اس مہینے کی خصوصیت اور فضیلت ہر دن کے اعتبار سے الگ ہے اور اس مہینے کے ہر دن کے روزے پر الگ فضیلت اور الگ خصوصیت. ہر دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے, جیسے کل کا روزہ رکھنا مستحب ہے ایسے ہی آج کا روزہ بھی مستحب تھا اور گزشتہ کل کا روزہ بھی مستحب تھا. جیسے کل کا ہے ایسے ہی پرسوں کا روزہ بھی مستحب ہے. بس یہ رات کا ایک مسئلہ ہے کہ جو رات ہے جس میں ہم جمع ہیں, حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ رات جو ہے جلسے اور جلوس کی رات بھی نہیں ہے. یہ تو اتفاق کے طور پہ ہم اور آپ جمع ہیں, یہ جلسے اور جلوس کی رات نہیں, یہ عبادت کی رات ہے. لیکن کیونکہ قرآن کی بات کہنا اور سننا اور قرآن کا پیغام جو ہے پہنچانا اور اس کو حاصل کرنا یہ ایک بڑی عبادت. تو مختصر سی بات یہ ہے اس رات کے تعلق سے. پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس رات میں جو کام کرنے چاہیے وہ کیا ہے. اس رات کے تعلق سے آپ علیہ السلام سے 2 چیزیں ثابت ہیں. پہلی چیز اس رات میں نفلی عبادت کی کثرت ہے. یعنی یہ رات 14ویں کے بعد جب مغرب ہوئی ہے تو اب مغرب کی رات شروع ہو گئی, تو اس رات میں نبی علیہ السلام نے نفلی عبادت میں اضافہ کیا ہے. یعنی نفلی اعتبار سے آپ چاہے نماز پڑھ لیں, چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر لیں, چاہے آپ درود شریف پڑھ لیں, چاہے آپ کوئی اور کلمہ یا استغفار وغیرہ پڑھ لیں, جو بھی نفلی عبادت آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں جو ہے جاگیں گے, نفلی عبادت کریں گے, طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے, اس نے نیت باندھ رکھی ہے اور قسم کھا رکھی ہے کہ 100 ہی رکعت پڑھنی ہے اور یہ تشہد میں بیٹھا بھی ٹول رہا ہے اور زبردستی سجدے میں سے اٹھ پا رہا ہے اور 100 رکعت پڑھنے کی اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ آج 100 ہی پڑھنے ہیں. گویا کہ اگر آپ 100 پڑھ لیں تو آج مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ رب العزت کے یہاں آپ اگر 2 لفظ سمجھتے ہو, کوالٹی اور کوانٹیٹی, یہ دونوں چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. بڑا جو ہے اللہ کے یہاں ان کا جو ہے ان کی اہمیت ہے. کوالٹی یعنی آپ مسجد میں آئے, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی, تو یہ 2 رکعت سامنے والے کی جو آپ نیت خراب تھی کہ میں لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہیں بڑا نفل پڑھنے والا ہے, بڑا جاگنے والا ہے, بڑا عبادت گزار ہے, اس کی پوری رات کی عبادت سے افضل ہے یہ 2 رکعت. اور ایک آدمی چست ہے, اس کی طبیعت میں جو ہے نشاط ہے, فرحت کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے, لیکن جب اسے اپنے اوپر بوجھ لگنے لگے تو اب وہ تبھی عبادت بند کرے اور اپنے بستر کی راہ پکڑے, سو جائے, صبح اٹھے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے پوری رات عبادت کا ثواب ملے. پتہ چلا کہ قرآن کھولے بیٹھا ہے سامنے اور طبیعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے, مسجد چونکہ ساری رات اس رات میں کھلی رہتی ہے, تو صبح میں جب اذان کی آواز کانوں میں پڑی یا کسی نے کہا کہ بھائی کیا کر رہا ہے, تو پتہ چلا کہ جہاں میں نے 2-4 بارے پڑھے تھے اور وہیں سر رکھ کے میں قرآن کے اوپر سو گیا تھا تو فجر وہیں کر دی میں.
مزید قرآن کے اوپر ظلم ڈھا رکھا ہے کہ قرآن کھلا رکھتا ہے، اسی کے اوپر سر رکھ کے سو رہے ہیں، تو ایسا اس رات میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو کوالٹی پسند ہے، آپ ایک پاؤ پارے کی تلاوت کریں، آپ کی طبیعت کہہ رہی ہے کہ مجھے نیند کی ضرورت ہے، اٹھیں، بستر میں جائیں، سو جائیں، صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں استغفار کی، ضروری نہیں کہ آپ 100 تسبیح پڑھیں یا 10 تسبیحات پڑھیں، آپ ایک تسبیح اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ پوری زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لے لیا تو وہ مغفرت کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا مطلب کہ وہ اللہ کو پسند آ گیا ہو تو وہ ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اور سارے دن مشین کی طرح اللہ اللہ کرتا پھرتا رہے، مشین کی طرح طبیعت چل، ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، زبان پہ اللہ اللہ چل رہی ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ جب یہ پورا وجود اور اس پورے وجود کی ایک رگ اور انسان کے جسم کے خون کی ایک بوند ایک طرف سمٹ کر کہے کہ اللہ، تو وہ اللہ رب العزت کے یہاں اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن پتہ چلا قلم کہیں اور جا رہی ہے، ہاتھ کچھ اور کر رہے ہیں، نظریں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، دماغ کہیں اور چل رہا ہے، دل کی کیفیت کچھ اور ہے، اور زبان استغفر اللہ، گناہ تھوڑی معاف ہو گئے۔ اس استغفار کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت اس بات کی ہے، اس کی مثال قرآن سے سمجھے، نماز کے تعلق سے۔ قرآن کا 17واں پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ آگے وہ پھر وہ صفتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، کہ ادھر ہم نے نیت باندھی اور ادھر دل اللہ سے جا ملا، یہ خشوع ہے۔ پتہ چلا امام صاحب نے تیسری پہ سلام پھیر دیا، اب پچھلوں میں اختلاف ہو رہا ہے، کچھ کہہ رہے 4 ہوئی، کچھ کہہ رہے 3 ہوئی، یہی نہیں پتا کہ 4 پڑھیں کہ 3 پڑھیں، کیونکہ اخلاص یا وہ خشوع جو دل کی کیفیت تھی وہ تھی ہی نہیں۔ تو ایسی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ایسی عبادتوں کو بھی قبول کر دیتا ہے اور ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں صحت دے رکھی ہے، اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ورنہ ہم اس لائق نہیں ہے، نہ ہماری عبادت اس لائق ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک مثال لکھی ہے بہت بڑی، بغداد کے اندر۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کی جو عبادتوں کی کنڈیشن ہے اور اللہ رب العزت کے انہیں قبول کر کے نوازنے کا جو معاملہ ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے ایک مثال لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں جب خلافت قائم تھی اور وہاں بادشاہ اور امیر المومنین تھا، اور ایسا بادشاہ نہیں جیسے اب ہیں دنیا کے کہ تھوڑے تھوڑے سے حصوں میں جو ہیں راجہ بنے بیٹھے ہیں، اس وقت بغداد کا جو بادشاہ تھا وہ آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران تھا۔ تو اس بادشاہ کے ماتحتی میں کوئی بستی کوئی گاؤں پڑتا تھا بغداد کے دور علاقے میں، تو وہاں پہ دیہاتی آدمی، اس کے ذہن میں آیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ کو کوئی نذرانہ کوئی تحفہ پیش کر دوں، ہو سکتا ہے بادشاہ مجھے کچھ عطا کر دے اور ہماری زندگی سمجھ جائے، ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اور اس دور میں کیا اس دور میں بھی ایسا ہی ہے کسی حد تک؟ کیا آپ کسی بڑے آدمی کے یہاں جائیں اور بھی خالی ہاتھ جانا؟
پسند نہیں کرتا، چاہے اپنا انتظام نہ ہو، کہیں اور سے کرے گا، قرض لے گا، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا۔ یہ بناوٹ ہے، یہ تعلق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بناوٹ اور تکلف ہے، یہ تعلق نہیں ہے۔ جہاں ایسے کام کرنے پڑتے ہوں کہ اس کے بغیر سامنے والا خوش نہیں ہوگا۔ خوش ہونا ہے، میں حاضر ہوں، ننگا آدمی ہوں، میرے پاس بھیکاری آدمی ہوں، کچھ نہیں ہے، میرا اور میرا تعلق ہے، اسی حال میں قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول ہے تو پھر تعلق ہی نہیں ہے، پھر تو وہ دکھاوا ہے۔ تو اس دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو دیہاتی نے بھی سوچا کہ کچھ نہ کچھ بادشاہ کے نہ لے کے جانا چاہیے، تو اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، جو ہمارے گاؤں کا کنواں ہے، کنواں، اس کا پانی بہت صاف شفاف ہے، بہت میٹھا ہے، تم اس کا پانی ایک گھڑے میں بھر لو اور یہ بادشاہ کے یہاں لے کے جاؤ۔ ہو سکتا ہے بادشاہ کو ایسا پانی ملتا بھی ہو کہ نہیں ملتا ہو، وہ بھول گئے کہ بادشاہ ہوتی کیا چیز ہے۔ اس کی سمجھ میں آئی بات، اس نے کہا ٹھیک ہے، بھرو ایک گھڑا۔ اب اس نے گھڑا مٹکا بھرا، اس کے اوپر کپڑا باندھا، ڈھکن لگایا، اسے لپیٹ سپیٹ کے اپنے سر پہ رکھا۔ پیدل کے راستے تھے، اونٹوں کے راستے تھے، اب جنگل چھانٹتا ہوا ریتیلے میدان جو ہے بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ اب اس پانی کو بند ہوئے کئی دن گزر گئے، اس کے اوپر دھول بھی پڑ رہی ہے، مٹی بھی پڑ رہی ہے، ریت بھی پڑ رہا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جب کئی دنوں کے بعد پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا لائے؟ کہ یہ آپ کے لیے ایک ہدیہ، ایک تحفہ لایا۔ کہ کیا ہے؟ کھولو۔ کھولا کہ جی آپ کے لیے میں اپنے گاؤں کے کنویں کا بہترین صاف شفاف میٹھا پانی لایا ہوں، آپ اسے نوش کرنا۔ بادشاہ نے کہا کھولو۔ اب جیسے اس کا ڈھکن کھولا، کئی دنوں کا بند تھا، اس کی بدبو جو ہے پورے دربار میں پھیل گئی، اس کی سڑان جو ہے وہ پورے دربار میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھا تحفہ ہے تمہارا، بہت اچھا ہدیہ ہے، بند کر دو۔ اپنے درباریوں کو کہا کہ اس کا یہ تحفہ جو ہے اندر ہمارے حجرے میں لے جا کے رکھ دو، تاکہ اسے برا نہ لگے، اسے تکلیف نہ ہو کہ میرا تحفہ جو ہے قبول نہیں ہوا، اس کو دھتکار دیا گیا۔ تو بادشاہ نے باقاعدہ عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اسے بٹھایا اور وہ بدبو اور سڑان والا وہ پورا مٹکا جو ہے اٹھا کر اپنے حجرے میں رکھوایا اور اعلان کیا اپنے منتریوں کے لیے کہ اسے ایک مٹکا اشرفیوں کا گھر پر ہدیہ کر دو ہماری طرف سے۔ خوش ہو گئے، مقصد تو کچھ اسی انداز کا تھا کہ میرا ہدیہ قبول ہو گیا تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں، آپ آئے، اس کا بڑا شکریہ، اور ذرہ برابر اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ تیرے ہدیے سے ہمیں کتنی تکلیف ہوئی۔ پورے درباریوں کو، منتری سنتریوں کو کس طرح جو ہے بدبو کا سامنا کرنا پڑا، اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہونے دیا۔ اسے ایک مٹکا اشرفیوں کا بھر کر اس کے سر پہ رکھا، اسے ودا کیا، اور جاتے وقت اپنے ایک درباری، اپنے پولیس کرمچاری سے کہا کہ اسے جب لے کر جاؤ باہر رخصت کر کے آؤ، اور جو دریا ہے ہمارا دریائے دجلہ جو ہمارے محل کے درمیان سے گزرتا ہے، ذرا اس کے کنارے سے لے جا کر اس کے چند گھونٹ سے پانی میں پلا دینا۔ اب چلے باہر نکلے تو جیسے دریا کے کنارے پہنچے تو اس دیہاتی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو دریا ہے، دریائے دجلہ بادشاہ کے محل سے گزر رہا ہے، تم ذرا اس کا پانی پی کر دیکھو۔ اب ذرا پانی پیا تو پتا چلا کہ میرے اور اس پانی میں تو زمین اور آسمان کا فرق، یہ اس قدر میٹھا پانی، اس قدر صاف اور شفاف پانی۔ تو اب اسے افسوس ہوا، احساس ہوا اپنے اوپر، یار میں نے کتنا بڑا ظلم ڈھا دیا، میں کیا لے کے آیا۔ بادشاہ خود کے گھر میں، خود کے محل میں اتنی بہترین نہر بہ رہی ہے، اور میں وہاں سے دیہات میں سے ایسے کنویں کا پانی لایا ہوں اور میں اس پر چوڑا ہو رہا ہوں۔ بادشاہ نے اس کے باوجود بھی مجھے نواز دیا کہ شرمندہ ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل رہا ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے۔ ہم نمازیں ایسی پڑھتے ہیں جو قبول ہونے کے لائق نہیں ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں اللہ کی شان میں جو قبول ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے ہمیں قبول بھی کرتے ہیں اور ہمیں روزی بھی دے رہے ہیں، صحت بھی دے رہے ہیں
اور اپنی بے شمار نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، کوئی چیز نہیں رہی۔ اسی طریقے سے جیسے یہاں بادشاہ نے وہ مٹکا کھلوایا، بدبو آئی، زراعت آئی، پسند نہیں آیا، لیکن اسے تکلیف نہ ہو، میری رعایا ہے، میرے ملک میں اور میری حکومت اور بادشاہت میں رہنے والا ایک بندہ ہے، اسے میری طرف سے تکلیف نہ ہو، اس کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ بالکل یہی مسئلہ میری اور آپ کی عبادتوں کا ہے کہ یہ رب کے یہاں جا رہی ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن اور ان کی حالت ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے گریبان پہ منہ ڈال کر دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ قبول ہونے کے لائق ایک بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار کی نعمتیں بے شمار، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کوئی اللہ کی نعمتیں شمار کرنے پر آئے، دنیا کے کیلکولیٹر فیل ہو سکتے ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے حساب کرنے والے جو ہے وہ ہاتھ ٹیک سکتے ہیں، گھٹنے زمین پر ٹیک سکتے ہیں، پیشانی رگڑ سکتے ہیں کہ پروردگار تیری نعمتیں ہم سے شمار نہیں ہو سکتی ہے، کسی کیلکولیٹر کسی حساب دان کے دماغ میں اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تب ہے جب ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے۔ تو عبادت کی جائے تھوڑی ہو، لیکن اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نیت باندھی ذہن کہیں بھی گھوم رہا ہو، ہمیں پتا ہے کہ اللہ اکبر کے بعد سنا شروع ہونی ہے، وہ مشین کی طرح شروع ہو گئی، انسان کا دماغ نہیں گھوم رہا ہو، یہ مشین کی طرح کام کر رہا ہے، سنا پوری ہوئی تو سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھ چکا، بس رکوع میں جانے کی تکبیر دی، رکوع میں گیا، مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ خود کی اس کی اپنی پڑھی ہوئی نماز سلام پھیرنے کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے کون کون سی سورتیں پڑھی ہے، نہیں بتا سکتا۔ تو بتائیے اللہ کے یہاں قبول ہو سکتی ہے؟ دنیا کے کسی بادشاہ کا اگر ایسا اصول ہو وہ قبول نہیں کرے گا تو احکم الحاکمین اور رب العالمین کیسے قبول کر لے گا؟ یہ تو اس کا بڑا پن ہے، اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا لطف اور اس کی عنایت ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی ہمیں نواز رہا ہے۔ یہ جو ہم چاروں طرف آج گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چاروں طرف ہم پریشان ہیں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کہیں مسجدوں کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں مدرسوں کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں NRC اور NPR کا معاملہ ہے، کہیں جو ہے یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے کے سارے نظام جو ہمارے اوپر تھوپے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جو نظام ہمارے لیے اللہ اس کے رسول نے منتخب کیا ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا اب چلو تو میں تمہارے ذرا رسے ٹائٹ کرتا ہوں، ورنہ دنیا میں مسلمان ذلیل ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان سربلندی کے لیے آیا ہے، عزت و غلبے کے لیے آیا ہے، سرخ روئی کے لیے آیا ہے، مسلمان غالب ہونے کے لیے آیا ہے، فتح حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، مسلمان دنیا میں عزت اور عظمت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ذلیل ہونے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا تو اس میں ایک بات بڑی جو ہے ذمہ داری کے ساتھ آپ نے بیان فرمائی تھی، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم به، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھا، فلن تضلوا ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے ہو، تم کبھی رسوا نہیں ہو سکتے ہو، تم کبھی بے عزت نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کا کلام اور نبی علیہ السلام کی سنت۔ آج 90 یا 98% گھروں کا حال ہے کہ قرآن گھر میں موجود تو ہے لیکن رمضان کے مہینے میں کھولے گا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر کتاب موجود تو ہے، پڑھ تو رہے ہیں، سن تو رہے ہیں، لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی تو بتائیے وہ اصول مضابطہ تو توڑ دیا نا جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ تمہاری عزت اس اصول پر ٹکی ہوئی، تمہاری سربلندی اور سرخ ہوئی، اور تمہاری ہدایت اور تمہیں وہ توفیق جو اللہ کی طرف سے ملی ہے
وہ اس اصول پر ٹکی ہوئی ہے. اگر تم نے اس اصول کو قائم رکھا تو دنیا تمہیں اپنے مقام سے ہرگز نہیں ڈگا سکتی ہے, اور اگر تم نے اس اصول کو توڑ دیا تو دنیا تمہیں جو ہے چاروں طرف سے گھیر کر نوچ ڈالے. آج یہی ہو رہا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کسی بادشاہ کا ہمارے اوپر مسلط ہونا, کسی کی سرکار بننا, کسی کی سرکار گرنا, یہ نہ میرے بس میں ہے, نہ آپ کے بس میں ہے, نہ دنیا کے تمام انسانوں کے بس میں. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ کسی اس کرسی سے اتارنا ہے, کسی اس کرسی پر بٹھانا ہے. اور رب کو پتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے, یہ ناانصاف ہے, یہ جو ہے ظلم کرنے والا ہے, یہ میرے گھروں پر حملہ کرنے والا ہے, یہ مسجدوں کو شہید کرنے والا ہے, باوجود اس کے اللہ نے اسے کرسی پر بٹھایا ہے. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام کہ ہم سے کون سی چوک ہوئی, کون سی غلطی ہوئی, ہم نے کون سا ایسا قدم اٹھایا جس کی یہ سزا ہمیں دنیا میں مل گئی. اور اگر ہم غور کریں مکمل طور پر, جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا, جائزہ لیں اپنے گھر بار کا, جائزہ لیں اپنے معاشرے کا, اپنے شہروں کا, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ 98-99% بلکہ 100% بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن قسم نہیں کھائی جا سکتی. 100% کی اللہ ماشاء اللہ والے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں اور رہیں گے, اور انہی کی برکت سے نظام چل رہا ہے. اکثریت جو ہے وہ یہی ہے جسے نہ تو سنت کا پتہ ہے, نہ اللہ کے کلام کا پتہ ہے, نہ اس کی اہمیت کا پتہ ہے, نہ اس کی عظمت کا پتہ ہے. اور بھائی اسی کے اوپر تو میری اور آپ کی عزت ٹکی ہوئی تھی. جب ہم نے یہ اصول توڑ دیا تو ہم کس بات کا رونا روتے اور کس کے سامنے روتے؟ تو یہ اصول ہمیں قائم رکھنا چاہیے, یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اور اپنی آنے والی نسلوں کے بھی ذہن میں بٹھا دینا چاہیے کہ بیٹا دنیا جتنی چاہے ترقی کر لے, دنیا جتنے چاہے بڑے سے بڑے مقامات اور عہدے حاصل کر لے, میرے اور تیرے لیے اگر عزت ہے, میرے اور تیرے لیے اگر عظمت ہے, تو وہ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ ہے. دنیا بھاڑ میں جائے, دنیا کہیں پہنچ جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. جب یہ ذہن میرا بنے گا, جب یہ ذہن میری اولاد کا بنے گا, میری آنے والی نسل کا بنے گا, تو معاشرے کا ماحول خود بہت صحیح ہوگا انشاءاللہ. لیکن پتہ چلا ایک بیٹا ادھر لیٹا ہوا ہے, ایک بیٹا ادھر لیٹا ہوا ہے, باپ نے فلم چلا رکھی ہے, تو یہ کیا سیکھیں گے, یہ کیا بنیں گے کل کو؟ یہ اکثر یہی حال ہے. اور اگر باپ کا موبائل نہیں ہے تو باپ نے ماں کو موبائل دے رکھا ہے. اور آج تو ذرا بچے تھوڑے بڑے سے ہوں تو ہر بچے کے پاس اپنا الگ موبائل ہے. ذرا ماں باپ کی سمجھتے ہیں ہماری بھی چھٹی, اب ذرا ان کی روزانہ ہر ٹائم کی جھک جھک, ہر ٹائم کا لڑنا بھیڑنا, ہر ٹائم کا باہر بھاگنا پھرنا وہ ختم ہو گیا. موبائل دے دی, چھٹی, اسکول سے آئے کونے میں پڑے ہیں, نہ انہیں کھانے کا پتہ, نہ انہیں پینے کا پتہ, نہ انہیں اس دن اور پیشاب کا پتہ, نہ انہیں جو ہے کسی مہمان کے آنے جانے کا اور سلام کلام کا پتہ. بس وہ تو اس میں ایسے ایڈکٹ ہو گئے, ایسے عادی ہو گئے کہ وہ اگر ان کے پاس نہ ہو تو نہ انہیں بھوک لگے گی, نہ انہیں نیند آئے گی, نہ ان کی آنکھیں کھلیں گی. یہ کر کون رہا ہے؟ اولاد خود کر رہی ہے کہ ماں باپ کرا رہے ہیں؟ جس گھر میں ماں باپ کے پاس بڑا موبائل نہیں ہے تو اولاد سے نہیں, یا ہے تو ضرورت کے تحت, لیکن اس کا بے جا استعمال گھر میں نہیں ہوتا. باپ باہر سے آیا, کھانا کھا رہا ہے, تب موبائل چل رہا ہے. بعض کا حال تو یہ دیکھا ہے, بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ ٹوائلٹ میں بھی موبائل کا اسٹینڈ لگوا رکھا ہے سامنے, وہاں بھی لیٹرین نہیں اتر رہی بغیر موبائل کے. پہلے تو یہ سنتے تھے کہ بیڑی اور سگریٹ کے بغیر لوگوں کی جو ہے حاجت پوری نہیں ہوتی, موبائل کے بغیر بھی یہ کام ہو رہا ہے. یہ اس قدر خطرناک معاملہ بن گیا. الگ ٹاپک ہے, اس کو 2-4 گھنٹے کی بات الگ سے آپ کو سمجھائی جائے. یہ اتنا اہم اور اتنا حساس موضوع ہے معاشرے کے تعلق سے. خیر, میں تو یاد کر رہا تھا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے میری اور آپ کی کامیابی کا, میری اور آپ کی ترقی کا, کہ ہم اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جڑ جائیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے دربار میں جو کہ غیر تھا اس کے دربار میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ زمین پہ گر گیا۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اگر کھانا نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، اسی لیے دسترخوان کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس سے آسانی سے اٹھا کر کھا لیا جائے گا، کچھ مٹی وغیرہ بھی نہیں لگے گی۔ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اگر کچھ نیچے گر جائے اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، ہو سکتا ہے تمہارے مکمل کھانے کی برکت اس کے اندر موجود ہو، اور وہ اس لقمے کو تم نے کوڑے میں ڈال دیا، اس کی بے حرمتی بھی کی اور تمہارے کھانے کی پوری برکت اس لقمے کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ تو انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، آپ کا ارشاد کیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان جو لقمہ نیچے گرا اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو برابر والے ساتھی جو ہے کوہنی مارتے ہیں کہ حذیفہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ تو بادشاہ کا دربار ہے، دوسرے لوگ ہیں، غیر لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ بتاؤ یہ جو ہے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے جو ہے رہبر اور رہنما ہے، یہ نیچے گرا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، یہ اتنی بھی تمیز نہیں۔ برابر والے نے کوہنی مار کر یہ جملے کہے۔ تو میرے اور آپ کے اندر بھی یہ جوش اور یہ جذبہ ہونا چاہیے اور آنے والی نسلوں تک بھی اس کو پہنچانا چاہیے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے کوہنی مارنے والے کو۔ کیا فرمایا تھا؟ اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت۔ وہ لقمہ نیچے سے اٹھایا، صاف کیا اور اسے کھا لیا۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے دنیا میں خوشخبری سنا دی رضی اللہ عنہ ورضوا کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جب مکے کے کفار نے نبی علیہ السلام کا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور آپ کو ایک گھاٹی کے اندر شعب ابی طالب اس کے اندر آپ کو قید کر دیا تھا اور آپ سے تمام تعلقات توڑ لیے تھے، تو اس کے بعد اس کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے ان سے صلح کے لیے جا رہے تھے۔ تو صلح کے لیے جاتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ جب آپ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ عثمان تمہارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے والا پائجامہ آج کی رات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا آپ کے بھائی نے کہ آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اوپر، اور یہ کفار جو ہے یعنی مکے کے جو لوگ ہیں، عرب کے جو لوگ ہیں، یہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں جتنا بڑا آدمی اتنا پائجامہ یا لنگی نیچے، جتنا بڑا آدمی اتنی بڑی جھاڑو سڑک کے اوپر۔ اس وقت کا ماحول تھا، اسے بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا اور وہ اکڑ کے چلتا تھا، تکبر کے ساتھ چلتا تھا، پائجامہ زمین پر رگڑتے ہوئے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کہ آپ کا پائجامہ نیچے ہو رہا ہے اور یہ بات انہیں پسند نہیں ہے، تم جو ہے اپنا پائجامہ جب ان سے بات کرنے جا رہے ہو تو ذرا ان کی لحاظ میں نیچے کر لو، بعد میں جب واپس آؤ گے تو میں کر لیں۔ تو کیا کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے؟ ہاکذا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پائجامہ ٹخنوں سے اوپر کرنے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، میں کفار کی وجہ سے اسے نیچے کر لوں؟ نہیں کر سکتا ہوں اسے نیچے، صلح ہوتی ہے ہو، صلح نہیں ہوتی ہے تو باہر میں جائے کفار، میں اپنا پائجامہ نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں کیا پائجامہ نیچے۔ ایک صحابی ایک بادشاہ کفار کافر بادشاہ کے دربار میں گئے
اور جب وہاں پہنچے تو اس بادشاہ نے اپنے قریب سونے کی کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کر دی. یہ کرسی سونے کی تھی. تو بیٹھ گئے. بیٹھنے کے چند لمحے بعد محسوس ہوا یہ کرسی تو سونے کی ہے اور سونا مرد کو استعمال کرنے سے نبی علیہ السلام نے بڑا فرمایا ہے. فوراً بجلی کے جھٹکے کی طرح اٹھے, اچھل کر ایک طرف کھڑے ہو گئے. تو پورا کفار کا جو دربار تھا وہ ہنسنے لگا, مسکرانے لگا. کیا ہوا؟ تو بجلی کا کرنٹ لگ گیا. کیا بات ہو گئی؟ کیلے تھی اس کے اوپر, کانٹے تھے اس کے اوپر. تو کیا جواب دیا؟ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الزاد, کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. تو سونے کی کرسی پہ کیسے بیٹھ سکتا؟ فوراً کھڑے ہو گئے. یہ جوش, یہ جذبہ میرے اندر بھی ہونا چاہیے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور جب میرے اور آپ کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے اندر خود ہم ترقی ہو جائے. لیکن جب اولاد دیکھے گی کہ باپ کو سنت کی پرواہ نہیں, باپ کو نماز کی پرواہ نہیں, باپ کو قرآن کی تلاوت کی پرواہ نہیں, باپ کو اللہ کے احکام کے توڑنے یا ان کے ٹوٹنے کی پرواہ نہیں, تو پھر اولاد کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر زندگی گزار لے گی؟ نہیں گزار لے گی. قرآن میں حکم کیا دیا گیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی اس کی پابندی کرو. یعنی جب تک تم خود پابند نہیں ہوگے تو اولاد کو کہنا فائدے مند نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ آج نہیں تو کل اولاد واپس منہ پہ کہے گی ابا جان آپ تو نماز نہیں پڑھتے, پاپا جی آپ تو نماز نہیں پڑھتے, اور آپ ہمیں نماز کے لیے کہہ رہے ہیں, تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ جواب میں؟ کیا ہے آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی جملہ ہو تو مجھے بتاؤ. آپ شرمندہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ, اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس کی پابندی کرو. جب تم خود پابندی کر کے اپنی اولاد کو کہو گے تو انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرے گی انشاءاللہ. تو اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی فکر کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ میرے اور آپ کے لیے اگر دنیا میں کامیابی, کامرانی, ترقی اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنا اور اونچے اونچے مقامات پر پہنچنا, دنیا کی دولتیں, نعمتیں اور یہاں کی تمام تر خوشیاں اور سکون وہ اگر کہیں ملیں گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ملے گے, اور وہ ہے اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آج ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. بہرحال اس رات کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ ہم اس رات میں نفلی عبادت جتنی بھی کر سکتے ہیں اتنی نفلی عبادت کر لیں. جب ہماری طبیعت اجازت نہ دے تو ہم جا کر سو جائیں. نفلی عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو درمیان کی جگہ خالی اس کو پر کرنے قریب قریب ہو گئی, اور ویسے بھی مسجد کی دیوار سے ٹیک لگانا بہتر بھی ہے. مسجد کی دیوار سے اگر کوئی معذور نہ ہو, مجبور نہ ہو, کسی کی کمر میں دقت ہے, ٹانگوں میں دقت ہے, کسی کو کوئی اور بیماری ہے, اس کے لیے تو اجازت ہے کہ بھائی نماز میں وقت ہے, ایسے بیان ہو رہا ہے تو وہ ذرا ٹیک لگا کے بیٹھ جائے. ماشاءاللہ پتہ چلا نوجوان بھی ٹیک لگائے بیٹھے تو بھائی جوانی میں کمر جواب دے گئی تو بڑھاپے میں کیا کرنی سکتے ہوگی. ہمیں تو بھی بہت ساری جنگیں لڑنی ہیں. ابھی اگر کمر اور ریڑھ کی ہڈی جواب دے گی تو پھر جنگ کیسے لڑیں گے, کیسے اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے. تو معذور آدمی کے لیے تو بہرحال اجازت ہے, لیکن جو چست درست آدمی ہو اس کے لیے اگر وہ ٹیک لگائے تو بے ادبی میں شمار ہوگا, اللہ کے گھر کی بے ادبی. اس کا خیال, یہ تو خیر میں نے بیان کے تعلق سے بات چلی کہہ دی, یہ نماز سے پہلے کا عام مسئلہ ہے. پتہ چلا کہ نماز 15-20 منٹ ہے, ہم کسی وجہ سے پہلے آ گئے, اس لیے کہا کہ ہم آتے ہی نہیں پہلے, ہم پہلے آتے ہی نہیں, ہم تو ٹائم پہ ٹائم آتے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہاں. اس لیے کہا کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی پہلے آ گیا تو وہ بھی ذرا کمر لگائے بیٹھا ہے آرام سے, تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایک یہ بات کہ آج ہمارے معاشرے کی شراب کے تعلق سے کئی ایسی باتیں ہیں جو اصلاح کی جو ہے تعلیم ہے, جو ان کی اصلاح ہونی چاہیے.
جیسے میں نے عرض کیا کہ نفلی عبادت آپ کر لیں، کچھ بھی نفلی عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، ایک معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، نماز فرمائی یہاں ہے کہ نہیں ہے بہت سی جگہوں پر کہ جی اس رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھو اور پہلی رکعت میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھو، دوسرے میں قل ھو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھو، ایسے ہی کل چاروں رکعتوں میں 100 مرتبہ پڑھو گے تو یہ جو ہے اس کے فضائل اور اس کے ثواب اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ بس جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسا کوئی طریقہ شریعت اور دین میں ثابت نہیں۔ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں عام دنوں میں، ایسی کوئی بھی عبادت کر لیں، کوئی خاص طریقہ اس رات میں ثابت نہیں ہے، نہ نفلوں کی جماعت ثابت ہے، نہ کوئی کہے کہ اس رات میں تسبیح کی جماعت کر تو وہ ثابت ہے، یا اس کے علاوہ مسجد کے باہر کے جتنے کام ہیں، جھنڈیاں لگانا، گلیاں سجانا، لائٹیں لگانا، قبرستانوں کو سجانا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اسراف اور فضول خرچی میں شامل ہیں، یہ بھی ثابت نہیں۔ بس میں نے عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں اس رات میں ثابت ہیں، ایک تو عبادت کرنا، دوسری چیز جو ہے وہ قبرستان جانا۔ اور یہ بھی اتنا ثابت ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے ہیں اور پوری زندگی میں 1 مرتبہ گئے، پوری زندگی میں 1 مرتبہ جانا ثابت ہے جنت البقیع، اور وہ بھی کیسا جانا تھا؟ ہمارے اور آپ کے ایسا جانا نہیں تھا جیسے ہم جا رہے ہیں اکیلے میں، کوئی ہمت ہی نہیں ہوئی قبرستان جانے کی۔ بھئی یہ سوچ رہا کہ شاید مردے مجھے نہیں رکھنے کے اگر میں اکیلا چلا گیا، 5-10 کو ساتھ لے کے چلے گا اور قبرستان میں جا کے ہائے دھلا ہو رہا ہے، وہاں بھی موبائل چل رہے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، تو ایسے قبرستان جانے سے نہ جانا بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کیسے گئے تھے وہ سن لیں اور پھر اسی انداز سے جانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام 1 مرتبہ گئے پوری زندگی میں، اور کیسے گئے؟ برابر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی ہوئی ہے اس طرح میں، انہی کی حدیث بھی ہے، انہوں نے ہی اس کی خبر بھی دی ہے، خود رسول اللہ نے بھی بتایا کہ قبرستان گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی اس مغربی رات میں میرے ساتھ لیتے ہوئے تھے، میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے، مجھے گھبراہٹ ہوئی، پریشانی ہوئی، کہاں گئے؟ نہ دروازہ کھلنے کی آواز، نہ آپ کے اٹھنے کی آواز، نہ دروازہ بند ہونے کی آواز، نہ آپ کے جانے آنے کی کوئی آواز۔ میں نے گھر میں تلاش کی، مجھے کہیں نظر نہیں آئے، میں نے سوچا بظاہر حاجت کے لیے پخانہ پیشاب کے لیے گئے ہوں گے، وہاں گئے، وہاں نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی تو گھبرا کر گھر سے باہر نکلی، اور باہر نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت البقیع میں کھڑے۔ تب مجھے رات کو اس کی خبر ملی ہے جو اما عائشہ نے دی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انداز سے گئے تھے کہ برابر میں لیٹی ہوئی آپ کی بیوی کو بھی پتا نہیں چلا۔ دروازہ اس انداز سے کھولا کہ کنڈی کھلتے ہوئے اس کی آواز سے میری شریک حیات کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور ہم تو محلے اور پڑوس کی نیندیں خراب کرتے ہیں قبرستان میں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ یہاں ہیں، میں تلاش کرنے میں پریشان ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال تھے۔ تو میں بھی اللہ رب العزت کی اس رات میں یہاں اس قبرستان میں لیتے ہوئے مردوں کے تعلق سے دعا کرنے آ گیا۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ جتنے قبیلہ کلب، عرب میں قبیلہ تھا بہت مشہور قبیلہ کلب، اس کے پاس لا تعداد بے انتہا بے شمار بکریاں تھیں جن کی کوئی گنتی نہیں تھی۔ زیادہ ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنے قبیلہ کلب کی
بکریوں کے جسم پر بال ہیں. بکریاں نہیں فرمایا, بکریاں ہی بے شمار ہیں. ایک بکری کے بال گننے کو کہہ رہا ہوں, کسی کو 5-7 سال لگ جائیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قبیلہ ضرب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں. تو اس لیے نبی علیہ السلام جنت البقیع میں مردوں کی بھی سارے ثواب فرمائے. یہ 2 کام ثابت ہیں, اور کتنے ثابت ہیں جتنے آپ کو بتائے گئے. حضرت علی کی روایت ہے کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو اس میں اللہ کے سامنے رات کو قیام کرو اور فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. رات کو قیام کرو یعنی نماز وغیرہ پڑھو, نفلی عبادت کرو, اور دوسری چیز یعنی یہ کہہ رہا ہوں تیسری چیز وہ اگلے دن کا روزہ رکھو, اگلے دن کا روزہ رکھو. اور نبی علیہ السلام تو ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ مستقل رکھتے تھے, کیونکہ یہ ایام بیز ہیں, وہ دن کے جن میں آدم علیہ السلام کو اپنے چہرے کا نور واپس ملا تھا, اور آدم علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ علیہ السلام بھی ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے. اسی لیے آپ نے شعبان کی 15 کا بھی روزہ رکھا. وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. شعبان کی 1 تاریخ سے لے کے 27, 26 تک کے ہر روزے کی فضیلت ہے, ہر روزے کا ثواب ہے. اور آپ کہیں گے کہ آخر کی تاریخ کیوں چھوڑ دی, تو ان کو چھوڑنے کا حکم بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھو, لیکن شعبان کی آخری تاریخوں میں روزے نہ رکھو, منع فرمایا. اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ 2-3 دن کے بعد رمضان آئے گا, ذرا اس کے لیے چست درست ہو جاؤ, خوب کھا پی لو. اگر طبیعت میں شعبان میں مستقل روزہ رکھنے سے کچھ کمزوری آ گئی, اس کو 3-4 دن کھا پی کے دور کر لو, اور رمضان کے لیے بالکل حساس تیار ہو جاؤ. ایسا نہ ہو بالکل شعبان کے روزے رکھیے اور رمضان کے پہلے عشر میں جو ہے تاکہ پھیلا دی, باپ ہمت نہیں رہی, نفل سارے رکھ لیے, فرضوں میں جا کے جواب دے دیا. تو اس نے کیا فرمایا کہ اخیر میں گیپ لے لو, 4-5 دن خوب کھا پی لو, خوب چست درست ہو جاؤ, اور رمضان کا استقبال کرو, رمضان کی تیاری کرو, اور رمضان میں خوب جو ہے روزے رکھو, رات کی عبادتیں انجام. یہ 3 کام ہیں شب برات سے متعلق. چوتھا کوئی کام نہیں ہے, چاہے وہ حلوے کا ہو, چاہے وہ جلوے کا ہو, یہ ساری چیزیں بدعت ہیں, خرافات. نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, بلکہ میں آپ کو بتا دوں 800 سال تک کچھ نہیں ثابت ہوئی. سارے خرافات 800 سال بعد آئی, چاہے وہ حلوے کی ہو, چاہے وہ جلوے کی ہو, چاہے وہ گلیاں سجانے کی ہو, چاہے وہ اور دیگر جتنی خرافات ہیں وہ ساری ہے. کیا ایک آدمی اسے کہو کہ بھائی یہ کام سنت نہیں ہے, یہ کام بدعت ہے, اب وہ عجیب و غریب تعمیریں دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ جی بتاؤ, یہ تو کسی کے انتقال کے بعد 3 دن ہم نے دعوت کر دی جسے میں اور آپ تیجا گئے ہیں, وہ غریبوں کو کھانے تو کھلا رہے ہیں, اس میں کون سی برائی کی بات ہے. 10واں کر رہے ہیں, 40واں کر رہے ہیں, 20واں کر رہے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن کا ثواب مردے کو پہنچا رہے ہیں, اور بتاؤ صاحب یہ جو ہے قرآن پڑھنے کو بھی مان رہے ہیں, یہ قرآن پڑھنے کو بھی یاد کہہ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ جو عبادت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 6 بارے میں ارشاد فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا, اب اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے اس امت تک ہر چیز بیان فرما دی. جس نبی نے تھوکنے کا طریقہ بتایا ہو, جس نبی نے چپل پہننے کا طریقہ بتایا ہو,
جس نبی نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا ہو، کیا اس نبی نے قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ کیا اس نبی نے اللہ کی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا سوچ لے تو بس اللہ عبادت فرمائے ایمان کی۔ تو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، قرآن پڑھنے کا، دیگر کام کرنے کا۔ اب کوئی کہے کہ ہاں بھائی قرآن خوانی ہو رہی تھی، 10 آدمی جمع کیے اور کوئی کھانے کا انتظام کیا، دعا ہوئی، باہر سے 10 آدمی بلائے تو انہوں نے قرآن ہی تو پڑھ لیا، کیا نظر ہو گیا؟ تو میں اس کی مثال دی ہوں کہ ایک آدمی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے آیا، مغرب کی نماز پڑھنے آیا، اور جب وہ تیسری رکعت میں پہنچا تو اس کے ذہن میں خیال آیا یار یہ نعوذ باللہ 3 رکعت تو بے جوڑ سی ہو رہی ہے، بے ترکی سی ہو رہی ہے، ساری رکعتیں 4 یا 2 ہیں، یہ 3 ہیں، تیسری تو 6 ساتھ جڑ نہیں رہی، میں 4 پڑھ لوں، میں 4 پڑھ لوں، اسے 4 پڑھ لوں، اب 4 پڑھنے کے بعد اب آپ بتاؤ ظاہر کو قرآن کا کام کیا؟ بھائی ظاہر میں تو قرآن کا کام تو نہیں کیا، اس نے 24 رکعت میں قرآن کی تلاوت کی، سجدہ کیا، رکوع کیا اور تسبیحات پڑھی، کوئی قرآن کا کام کیا نہیں کیا۔ لیکن اس چوٹھی میں پڑھنے سے یہ قرآن کو ہونا ضروری تھا، تو پہلی دین کی غلط ہو گئی، وہ جو پہلی دین تھی اس چوٹھی کی وجہ سے وہ بھی بیکار ہو گئی، بتائیے کس نے غلط کام کیا؟ اب کوئی 4 ہی تو پڑھ لی بھائی، تو دین کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، اس دماغ کے تحت چلنے کا نام دین ہے۔ آپ ان سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ حج کر کے آئے ہوں گے، جی کر کے آئے کچھ ساتھی، انہیں پتا ہوگا کہ جب حاجی حج کر، اچھا پہلے ایک بات بتاؤں، جب چست بیٹھے ہو یا میں آپ کو وہ تو نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھانے کے بعد تائید کریں کہ میں آپ کا تھوڑا سا وقت بول لے لوں، ہے جی آپ بول تو نہیں ہو رہے یا آپ کو بوجھ تو محسوس نہیں ہو رہا کہ کام پھنس گیا؟ آپ کی توجہ سے سارا معاملہ ہے، آپ توجہ سے سنیں تو میں سناؤں گا، اشارہ کریں تو میں فوراً واقعی اللہ کر دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو حاجی ہیں حج کر کے آئے ہوں گے ماشاءاللہ، انہیں پتا ہے کہ حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ 8 تاریخ کو وہ مکہ چھوڑ دیں، اللہ کا گھر چھوڑ دیں، حرم جی، اور وہ مینا چلے جائیں، اور مینا میں جا کر انہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، بس 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ اب ایک آدمی کے ذہن میں ایک بات آیا کہ بھائی مینا کا کام تو کچھ ہے نہیں، 5 نمازیں ہی پڑھنی، میں آیا ہندوستان سے، یہاں پہ نماز کا ثواب 27 کا ہی ملے زیادہ سے زیادہ جماعت کے ساتھ پڑھنے پہ، اور حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے جی؟ بولو بھائی، یہ بھی پتہ ہونی چاہیے، تو شروع میں اسلامی باتیں بیان کر رہا تھا کہ وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ زمین کے اوپر اگر کسی مسجد میں نماز کا ثواب ہے تو وہ اللہ کے گھر میں ہے، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے پہ یہاں کی 1 لاکھ کا ثواب ہے، وہاں کی 1 نماز کا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی مسجد ہے، مسجد نبوی، اس میں 50,000 کا ثواب ہے، یہ چیزیں یاد رکھنی تھی۔ تو حاجی کے ذہن میں کیا آیا کہ بھائی مینا میں جا کے کرنا تو کچھ ہے نہیں، وہاں 1 دن رکنا ہے اور 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور وہاں کی 1 نماز پہ 1 لاکھ کا ثواب بھی نہیں ہے، کہاں نہیں گیا کہیں، تو میں کیوں نہ جاؤں، میں کل کو یہیں سے عرفات کے میدان میں نکل جاؤں گا حج پڑھ کے، میں 5 نمازیں یہاں پڑھ کے 5 لاکھ کا ثواب کیوں خراب کروں، نمازیں چھوڑ، میں تو 5 نہیں پڑھوں گا اور 5 لاکھ کا ثواب حاصل کروں گا، کر لیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اسے 5 لاکھ کا ثواب ملے گا یا 5 میں کفر ہو گیا نہیں ہوگی، اسے 5 لاکھ کا ضرور کی بات، اس لیے 5 کو پوری نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ حکم دیا تھا اللہ نے وہاں جانے کا، حرم میں یا مسجد نبوی میں
یا کسی خاص مقام میں اپنی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے. اگر کوئی سوال کم یا زیادہ ہے تو کس کے کہنے سے ہے؟ اللہ کے. اور اللہ نے حکم دیا کہ حرم چھوڑو, کہاں جاؤ؟ مینا جاؤ. اب اس کے ذہن میں کیا کہا؟ 1 لاکھ کا سوال کیا ملے گا؟ یہاں رک. یہ اپنے ذہن کے تحت چلا ہے. بظاہر اس نے گناہ کا کوئی کام نہیں کیا, لیکن اس نے جو یہاں 5 نمازیں 5 لاکھ کے ثواب کی نیت سے پڑھی تو 5 بھی قبول نہیں ہونے کی. 5 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے, کیونکہ حکم توڑ کے پڑھی ہے, حکم مان کے نہیں پڑھی. اب ایسے ہی کوئی کہتے قرآن پڑھ لیتے جمع ہو گئے اور کھانے کا انتظام تھا بہترین والا, یا قرآن کے بعد بہترین پیسے دیے گئے پڑھنے والوں کو, یہ کیسے منع ہو گئے؟ تو ایسے ہی منع ہے. یہ طریقہ وہاں سے ثابت نہیں, یہاں سے ثابت ہے. اب سمجھنا ہے بات. ہاں, دین نام ہے اللہ اس رسول کی ماننے کا, اس ذہن کی ماننے کا نام دین نہیں. کیوں؟ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ بہت لمبی ہو جائے گی. تو خیر, میں یاد کر رہا تھا کہ سنت اور بدعت, اب اس کی مثال آپ سمجھیں کہ بظاہر وہ کام دین ہی نظر آ رہا ہو لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بلیک بورڈ لگا ہوا ہو, بلیک بورڈ جانتے ہو گا, جس میں لکھا جائے, اسکول میں سمجھایا جائے. اس بلیک بورڈ پر آپ 1 لکھو اور اس 1 کے اس طرف 1 0 لگاؤ, کتنا بن جائے گا؟ بولتے رہیے ہو. اور 1 0 اور لگا دی اور 1 اور لگا دی, ایسی 0 بڑھتی چلی گئی تو تعداد بڑھتی چلی جائے گی. اب ادھر سے ساری 0 مٹا دی, اب 1 مہینہ رہنے دیا, 0 ادھر لے آئے, 1 0 لگی کتنا ہوا؟ 1 اور لگا دی, کتنی 0 لگا دو کم تو کرے گا, اسے مائنس میں تو پہنچا سکتا ہے, بڑھا نہیں سکتا. بظاہر لگ تو 0 گئی, 1 بھی وہی ہے اور 0 بھی وہی ہے, بس ادھر اور ادھر ہوئی. یہی چیز سنت اور بدعت کو سمجھنے کی ہے کہ جیسے یہاں بھی 0 نظر آ رہی, وہاں بھی بظاہر کیوں لگا کہ تو یہ کام 10 غریبوں کو کھانے تو ملا رہے, بولا ارے بھائی ثابت تو نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. یہ سنت اور بدعت کا فرق ہے. جو کام ادھر ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہے, جو ادھر ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق نہیں. بس اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی اور سب سے اہم بات آخر میں عرض کر رہا ہوں, اس رات کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی, میں انہیں اخیر میں بیان کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, درمیان میں آپ نے 2 جملے سنے ہوں گے, اخلاص. اخلاص, یہ اخلاص کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ جو لوگ اخلاص سے بڑے ہوئے, پوری رات کی عبادت سے افضل ہے, تو یہ اخلاص ہے کیا چیز؟ اخلاص نام ہے رضائے الہی کا. یعنی آپ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا عمل کر رہے ہو, آپ کی نیت ہو کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, یہ اخلاص ہے. ابھی میں ایک تازہ ترین واقعہ سناؤں آپ کو, کوئی بہت لمبی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم عمرے میں تھے, مکے سے مدینے چلے گئے, تو مدینے میں ایسے ہی ہم شاید کھجور وغیرہ خریدنے کے لیے ہوٹل سے نکلے, تو کچھ بوڑھے لوگ بھی تھے, کچھ ہم جوان سے بھی تھے. تو جتنے اللہ نے توفیق اور ہمت دی مکے میں رہتے ہوئے عمرے کیے, تو ایسی ہی کوئی بات چل پڑی, سڑک پر کھڑے ہوئے, تو بڑے میاں ماشاءاللہ حج بھی کر رکھا ہے اور اس کی کتنے لڑکا وہ عمرے کرائے, تو وہ ایسے ہی کہنے لگے ایک ساتھی کو دوسرے کو کہ تم کیا سمجھ رہے ہیں, تم عمرے ملا دو میرے سے, کس نے زیادہ کیے؟ سب سے زیادہ میرے عمرے ہیں. میں اپنے دل میں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا اس جملے نے سارے عمروں کا بیڑا غلط کر دیا. بھائی بیماری نہیں عمرے کیے تھے لوگوں کو, یہ بازی لگا رکھی تھی, کسی سے ریس لگا رکھی تھی کہ میں زیادہ کروں گا, میں تھوڑے کروں گا. اللہ کی رضا کے لیے تھوڑے ایک کر لیا, اسی سے بیڑا پار ہو جائے گا.
اور لوگوں سے ریس لگانے کے لیے صبح شام وہیں پڑا رہے، تب بھی کام نہیں بڑھ رہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، کہ مکے میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، اپنے موبائل میں آپ کو واقعہ ثبوت دکھا سکوں، ویڈیو ہے میرے پاس، احرام کی چادریں باندھ رکھی اور سامنے اللہ کا گھر ہے، لوگ طواف کر رہے، وہاں بیٹھا ہو گیم کھیل رہا خبیث، حرم کے اندر مطاف کے اندر بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے موبائل میں ایک شخص، جہاں جانے کے لیے دنیا تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے کہ پروردگار کسی طرح ایک مرتبہ پہنچا دے، وہی اسی مقام پر بیٹھا ہوا موبائل میں، میرے موبائل میں ویڈیو خدا کی قسم، میرے موبائل میں ویڈیو۔ تو ایسے لوگ بھی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہی نہیں چاہیے، یہ تو کسی اور کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو جملے ہیں نا کہ ملا لو یا لگا لو میں سے زیادہ کسی کی نیکیاں نہیں ہوگی، تو یہ جملے ساری عبادت کو خراب کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں قصبہ پڑتا ہے گنگو، وہاں مدرسہ بھی بہت مشہور بڑا مدرسہ ہے، وہاں میں جلسے میں گیا ہوا تھا، رات کو دیر ہو گئی، تقریباً 1 بج گیا، تو انہوں نے مجھے روک لیا کہ آپ یہیں رک جاؤ، صبح کو نکل جائیے، 70-80 کلومیٹر دور جانا آپ کو۔ میں رک گیا، کوئی بات نہیں۔ اگلے دن فجر کے بعد ایسے ہی ان کے جن کے یہاں ٹھہرا تھا، ان کے یہاں جو ہے کچھ چوری ہو گئی، کوئی چھوٹا موٹا کٹنا کٹنی کچھ کسی نے کھول لیا۔ اب گاؤں میں کوئی دروازے وغیرہ تو ایسے ہوتے نہیں کھلے میں، سب کا وہ ہو، تو ایسی بات چلی ہوئی، کس ٹائم تک تھا کس ٹائم تک نہیں تھا، میں بھی 4 بجے ایک سائڈ میں بیٹھا ہوا ساری گفتگو سن رہا تھا۔ تو واپس بات کرے، ایک بڑے بھی آئے، تقریباً 60-70 سال کی عمر ہوگی، کہہ رہے بھائی کس ٹائم تک ایک آدمی ہے، وہ کہنے لگے کہ جی 1 بجے جلسہ ہی نکتا، اس کے بعد ہم یہاں انہیں چائے پانی اور کھانے میں لگ گئے 2 بجے تک، اور پھر 2 بجے 2:15 بجے ہم سو گئے سب، اس کے بعد ہی وہ ہوگا۔ کہنے لگا بھائی 3 بجے سے پہلے ہوا ہوگا، 3 بجے تو 40 سال ہو گئے، تہجد کی نماز پڑھنے جاؤ آپ کو۔ بھائی یوں کو کیسا لگا، میں آج تہجد پڑھنے جا رہا، تجھے اپنی تہجد ہی بنانی تھی، ایک جملے نے 40 سال کی تہجد کو پانی پھیر دیا۔ شیطان جو ہے وہ ایسے ایسے ہتھیار لیے کھڑا ہے باتوں کو ضائع کرنے کے لیے، آدمی سمجھ ہی نہیں رہا۔ اگر اخلاص ہو اور اخلاص کے بارے میں پتہ ہو کہ کیا ہے اخلاص، پھر آدمی ایسے جملے استعمال نہیں کرتا، اور اس سے بظاہر دکھانے سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نماز کی پابندی شروع کی 5 ٹائم، اور اس کے ذہن میں خیال ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، اور اسی لیے سے نماز پڑھنا ثواب ملے گا، اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ لوگ تو نمازی کہہ دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں کچھ ملے گا، کسی چیز کا مستحق بنے گا نہیں بننے کا۔ لیکن اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے لگے، لوگ تو پھر بھی نمازی کہیں گے، نیت بھی تو صحیح کرنے کے لیے ہے، لوگ پھر بھی نمازی کہیں گے، اور اس کے دل میں جب کہلوانے کی نیت نہیں، پھر اور زیادہ کہیں گے۔ اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آدمی اگر چاہے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور نا علمی میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بہت بڑے بڑے گناہ کر سکتا ہے۔ اور ایسی مثال دی انہوں نے اس پہ کہ جسے آپ سن کے تعجب کریں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر آدمی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر دیہات کا علاقہ ہے تو کسی کو کسی کے ٹریکٹر کی ضرورت ہے، کسی کو کسی کی ٹرالی کی ضرورت ہے، کسی کو کسی کی ہیرو کی ضرورت ہے، کسی کو کسی کے ٹیلر کی ضرورت ہے۔ آپس میں مانگنا تاننا یہ چلتا ہے۔ اور کہیں کسی کا پیسے کا لین دین ہو، بھائی میں آپ سے پیسے ادھار لے لوں، آپ میرے سے لے لیں، تو انہوں نے پیسوں کی مثال دی کہ آپ کسی سے پیسے لے رہے ہو، بھائی مجھے 10,000 روپے دے دو، اب اس نے آپ کو 10,000 روپے گن کے دے دیے۔ اب ایمانداری سے بتانا، آپ سب مسجد میں بیٹھے، رات جو ہے نا برات کی اور چھٹکارے کی ہے، آزادی کی ہے،
میں وہ پیسے یا آپ لیں تو ہم کس نیت سے وہ پیسے گنے؟ ہم جب سامنے والے نے ہمیں کہا 50,000 روپے، اب ہم گنے نہیں نا لے کے، کس نیت سے گنے نہ ہو، کم نہ ہو کہ یہ پیسے پورے تو ہیں، کم تو نہیں ہے، ایسے ہے کیا بھائی کہ کم تو نہیں ہے؟ 90% تو ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی لیتے اور دیتے ٹائم کیا کرے؟ گنے کہ کم نہ ہو۔ تو حضرت نے لکھا کہ یہ جو اس نیت سے گن رہا ہے کہ کم نہ ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کیوں کبیرہ گناہ ہے؟ کہ یہ مسلمان سے بدگمان ہے۔ اس نے پہلے ہی سوچ لیا کہ مسلمان ہے سامنے والا میرا بھائی، یہ کم دے رہا ہوگا، اسی لیے تو میں کم کی نیت سے گن رہا ہوں۔ اور مسلمان سے بدگمانی رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو حضرت نے لکھا کہ اگر اس کو پلٹ لیا جائے، جیسے میں نے بھی نماز کی مثال دی، پیسے دیے کسی نے، ان کو اس نیت سے گنا جائے کہ میرے مسلمان بھائی کے پیسے زیادہ تو نہیں آ گئے، اگر کم ہوں گے تو پتہ چل جائے گا نا، کم ہوں گے 2 نوٹ 1 نوٹ پتہ چل جائے گا کم ہے، لیکن نیت کیا کری؟ زیادہ نہ آ گئے ہو تو ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا، حسن ظن کا، اچھا گمان رکھنے کا مسلمان کے ساتھ۔ اور نیت ادھر بدلی تو کبیرہ گناہ میں شامل ہو گئے۔ آئے سمجھ لو جی۔ تو یہ نیت درست کرنا یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کرنا یہ بڑی اہم دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیز میں نے شروع میں کہا کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ جو ہے ساری رات اس کے سامنے روتے رہیں، آپ اس کے راضی کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے آنسو بہا دیں، کام بن جائے گا۔ اور دنیا کو دکھانے کے لیے ساری رات کے ساری عمر روتے رہیں، بس روتے ہی رہے گی اور کچھ نہیں ہونے کا۔ دنیا میں میرا یا آپ کا کسی بڑے آدمی سے تعلق ہو جائے، کسی منتری سے، کسی ضلع کے ڈی ایم ایس پی سے، اور بہت اچھا تعلق ہو جائے، وہ ہم اس کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں کہ وہ ہمارے سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور پھر وہ بس بتا دی تجھے جہاں میری ضرورت پڑے گی میں تیرے لیے ہر ٹائم حاضر ہوں، کھڑا تیرے لیے ہر وقت۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سے خوش کر دیا کسی کام سے، اور وہ خوشی میں کیا کہہ رہا؟ بس بتا دیے جہاں ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ یہ دنیا کے آدمیوں کی مثال ہے، یہ دنیا کے آدمیوں کی مثال ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو خوش کر لیں، اپنے رب کو اگر ہم نے خوش کر لیا تو وہ کیا کہے گا؟ اب تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتانے سے پہلے ضرورت پوری کروں گا تیری، تیرے ذہن میں بھی نہیں آئے گا، تیری ضرورت پوری ہو جائے، تیرے محبوب گمان میں بھی نہیں ہوگا، تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ کیوں؟ تم نے مجھے خوش کر دیا، راضی کر لیا تم نے مجھے۔ دنیا کے لوگوں کی مثال ہے کہ اس میں ایک ہدایت لکھی، وہ ہدایت یہ ہے کہ کسی زمانے میں کوئی مچھوارا جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ کے بیچا کرتا تھا۔ آپ کی تھوڑی گھنگھر کسی بھی دور ہو جائے گی، جو کہ باہر بڑا حضرات کے چہروں پر نظر سے آ رہی، وہ مچھوارا جو ہے مچھلیاں پکڑتا تھا اور بازار میں ان کو بیچ کے اپنے گھر کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے جال میں کوئی ایسی نایاب اور بیش قیمتی مچھلی آ گئی کہ جسے دیکھ کے وہ حیران رہ گئی، یہ کیا چیز ہے؟ ایسی مچھلی کا تو تصور بھی نہیں گزرا ذہن میں کہ ایسی شاندار ایسی خوبصورت مچھلی ہو جائے۔ بہت دیر تک سوچا کہ اس کا کیا کروں، اسے بیچ لوں، اسے کاٹ کر کھا لوں، کیا کروں۔ بہت سوچنے کے بعد ذہن گیا کہ گھر لے چلوں، بیوی سے مشورہ کروں گا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ گھر لے آیا، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا ایسا ہے مچھلی تو ہم روزانہ کھا ہی رہے،
اور اگر ایک دن بیچ کے کام پوری کرنے کے تو ہم بھوکے بھی نہیں مرنے کے، اتنا ہمارے پاس ابھی ہے کہ ابھی 2-4 دن کا گزارا ہو جائے گا۔ تم ایک کام کرو، اس مچھلی کو تحفے اور ہدیے کے طور پہ بادشاہ کو پیش کر دو، جیسے کہ مٹکے والا ہم نے سنا کہ واپس ہی اس کا کچھ مل جائے۔ تو یہ مچھلی لے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ حیران کہ بھئی آج تک ایسی مچھلی ہم نے نہیں دیکھی، ہم بادشاہ ہیں، ہماری حکومت چل رہی ہے ندیوں کے اوپر، نہروں کے اوپر، نالوں کے اوپر، ہم نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی، ایسی خوبصورت مچھلی تم نے ہمیں ہدیہ کی۔ تو فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اسے جو بھی ان کا سکہ چلتا ہو 100 روپے انعام کے لیے اس مچھوارے کو 100 روپے انعام کے لیے جائیں۔ اب جیسے 100 روپے کا حکم ہوا تو وزیر بڑا چالو آدمی تھا، کہنے لگا بادشاہ سلام کی کیا بات ہوئی، یہ مچھلی تو آپ کے حکم پہ ہزاروں لاکھوں مچھوارے انعام لا کے پیش کر دیں گے، یہ چند پیسے کی مچھلی ہے، آپ نے اس کے لیے اتنے بڑے انعام کا اعلان کر دیے۔ بادشاہ نے کہا بھائی بات ایسی ہے، وہ مچھلی ہمیں پسند آئی، تو پسند آنے کے بعد ہم نے انعام کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ انعام بہت زیادہ ہے، وہ وزیر نے کہا، بادشاہ نے کہا ہم نے اعلان کر دیا، اب یہ واپس نہیں ہو سکتا، تو زبان جو ہے وہ چل چکی، اب یہ واپس نہیں ہو سکتی۔ وزیر نے کہا اگر آپ میری پلاننگ کے تحت چلو گے، میرا کہا مانو گے، تو مچھلی بھی آپ کے پاس ہی رہے گی اور 100 روپے بھی آپ کے پاس رہیں گے، 100 روپے بھی دیے جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے کہ جی وہ یہ ہے کہ آپ باہر نکلو گے، پردے سے مچھوارا کھڑا، اس سے جو پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، اگر وہ یہ کہے گا کہ یہ نر ہے تو اس سے کہنا کہ آپ کا انعام اس وقت ملے گا بھی جیسا مادہ لے آؤ روک کے، اور اگر وہ کہتے ہیں مادہ ہے تو کہنا انعام اس وقت ملے گا جب اس جیسی نر لے آؤ روک کے، جیسا نر لے آؤ روک کے۔ تو وہ جواب دے نہیں پانے کا، مچھلی بھی یہ رہ جائے گی اور اس 100 روپے بھی بچ جائیں گے۔ بادشاہ کی بات سمجھ میں آئی؟ اب بادشاہ وزیر جتنے تیز تھے مچھوارے ان سے کئی ہاتھ آگے تھا۔ بادشاہ باہر نکلا، بادشاہ نے کہا کہ تمہارا ہدیہ ہمیں بہت پسند آیا، اس نے ذرا تمہید سی بات کی تو مچھوارے کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ کھیل ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا انعام کا اعلان تو ہم نے کر دیا، لیکن انعام دینے کے لیے ایک شرط ہے۔ مچھوارے نے کہا کہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ تیز ترار آدمی تھا کہ شرط یہ ہے کہ یہ بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے۔ مچھوارے کا بادشاہ سلامت بات ایسی ہے، یہ مچھلی نہ تو نر ہے نہ مادہ ہے، تو ہجڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا 100 روپے انعام کے اور دیے جائیں، 100 پہلے اور 100 اور دیے جائیں۔ بادشاہ تھا پہلے 100 بچوانے کے لیے دے دیے 100 اور۔ اب آپ ہنس بھی لیے، لیکن اصل میسج سمجھو کیا ہے کہ بادشاہ نے پہلے 100 روپے کیوں دیے ایک معمولی سی مچھلی کے؟ کیونکہ بادشاہ کو وہ تحفہ وہ ہدیہ پسند آیا، اور دوسرے 100 روپے بادشاہ نے اس لیے دیے کہ بادشاہ کو مچھوارے کا جواب پسند آیا کہ یہ کتنا تیز آدمی ہے۔ تو جب دنیا کے بادشاہ کو کسی کا ہدیہ اور کسی کا جواب پسند آنے پہ پرواہ نہیں ہے کہ اسے کتنا دینا اور کیا دینا، اور جس کی لیمیٹڈ دولت ہے، اس کی حد ہے دولت کی، وہ محتاج ہے دوسروں کا، وہ جب بغیر سوچے سمجھے بے شمار انعام دے سکتا ہے، تو وہ رب جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کے خزانے جو ہے اس قدر ہے کہ آدمی کا وہم اس کا گمان نہیں جا سکتا، اگر کسی کی عبادت اسے پسند آ جائے، کسی کا عمل اسے پسند آ جائے، کسی کا پیش کیا ہوا عبادت کے طور پہ ہدیہ اسے پسند آ جائے، تو وہ اس انسان کو کیا کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس نیت سے کریں کہ ہمارے رب کو پسند آ جائے، لوگوں کو پسند آنے کے لیے ہرگز عمل نہ کیا جائے، بلکہ رب کی پسند کے لیے اور رب کی رضا کے لیے عمل کیا جائے۔ یہ ہے اخلاص۔
ذرہ برابر اگر شائبہ لوگوں کو دکھانے کا اور لوگوں کے ذہن میں اپنے آپ کو نیک متقی اور پرہیزگار کہلوانے کا ذرہ برابر شائبہ آ گیا تو ساری عبادت بیکار، کیونکہ اس عبادت میں توحید نہیں رہی، رب اکیلا اس عبادت میں نہیں رہا، تم نے دنیا دار لوگوں کو شمار کر لیا، اور اللہ ایسی عبادت کو منہ پہ مارتا ہے جس میں کوئی دوسرا شریک ہو۔ تو اس لیے اخلاص یہ بڑی دولت ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دارومدار نیتوں کے اوپر ہے، جیسی میری نیت ویسا میرا عمل، اور اللہ کے یہاں ویسی ہی مقبولیت۔ تو ہم عمل تھوڑا کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں، عمل تھوڑا کریں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے کریں، لوگوں اور دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کی نظر میں اپنے آپ کو نیک کہلوانے کے لیے عمل ہرگز نہ کریں۔ یہ درمیان میں بات آئی اخلاص کی، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔ اب اس رات کے تعلق سے میں نے بات عرض کی تھی کہ چند بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ عرض کرنے کا یا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہوں تو ہم انہیں دور کر لیں، ورنہ سوچئے کہ جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہو رہی ہے تو کہاں مغفرت ہو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت رمضان میں شب قدر جو آئے گی، انہی کی مغفرت اس میں بھی نہیں ہوگی۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کے اندر ان میں سے کوئی عادت پائی جا رہی ہو تو اس کو خدا کے واسطے دور کرتے تھوڑا کرتے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ بہانے بہانے پہ مغفرت کر دیتا ہے۔ ذرا سا بہانہ ہوا اور اس پہ کیا کر دیا میرے رب نے؟ مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ کیا مغفرت؟ نمبر 1 مشرک۔ مشرک کو آپ سمجھتے ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کرنے والا، اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ معاف کر دے، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہ شرک صرف عبادت میں اس انداز سے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھی جائے، یہ تو ذات میں شرک ہو گیا، صفات میں بھی شرک ہوتا ہے۔ فلاں پیر اولاد دے دے گا، فلاں پیر کے یہاں سے فلاں چیز مل جائے گی، فلاں کے یہاں سے فلاں پریشانی دور ہو جائے گی، فلاں کے یہاں سے فلاں چیز دور ہو جائے گی، یہ صفات میں شرک ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد تھی؟ کوئی اولاد نہیں تھی۔ 9 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں رہی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور روتی تھی آپ کے سامنے، بہت زیادہ روتی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہو، میں اسے نہلاؤں، میں اسے کپڑے پہناؤں، میں اسے سینے سے لگاؤں، میں اس کے بالوں میں کنگھی کروں۔ اپنے جذبات ایک ماں کی طرح نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ عائشہ یہ نگاہ جو ہے میرے بس سے باہر ہے، اولاد چاہیے تو اس سے مانگو، اولاد چاہیے تو رب سے مانگو۔ اس سے پیچھے جائیے، ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر ہو گئی، کیا کہہ رہے؟ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے دے ایک صالح اولاد دے۔ کس سے مانگ رہے؟ رب سے مانگ رہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دیگر انبیاء مانگ رہے ہیں اولاد اللہ سے، تمہیں پتہ ہے دینے والی ذات اللہ، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ آج مسلمانوں کا حال کہاں جا رہا ہے کہ وہاں دھاگا باندھ کے رکھنا اولاد ہو جائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ صفات میں شرک ہے، یہ صفات
صفات میں شرک ہے تو ہماری ذات سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ ذات میں شرک ہو یا صفات میں شرک ہو. خدا کا خاص کا کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو اس پر رو لیں, گڑگڑا لیں, معافی مانگ لیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کلمہ بھی پڑھ لیں, اللہ معاف کر دے. نمبر 2, رشتہ داریاں توڑنے والا. جس کی رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے, بعض مرتبہ حق پہ ہوتے ہوئے دوسروں نے بھی توڑ رکھی ہوں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل چل یہی آ زیادہ جی, پتہ چلا بہنوں صاحب آئے تھے, کھانے میں ذرا کچھ دال وال مل گئی, مرغا اور قورمہ نہیں ملا, پر آنا جانا ختم. بہترین جو ہے بدائی میں پیسے نہیں ملے, سسرال والے جو بیچارے کمزور آدمی تھے, اس کی مرضی کے مطابق 10-20 ہزار نہیں دے پائے, 1000-2000 دے دی. آج کے بعد جب وہ رشتہ نہیں, یہ جو اس طرف ہے نا, یہ رشتے توڑنے والوں میں نہیں ہے, یہ جو گیا ہے یہ توڑ کے گیا, یہ ہے اس سے برا. رشتہ داری کہیں ٹوٹ رہی ہو, تعلق توڑ رکھا ہو تو اس کو جوڑ لیا جائے, اپنی غلطی ہو تو معافی طرح فکر لی جائے اور رب کے سامنے بھی رو لیا جائے, رب معاف کرنے والا. تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ آدمی کہ جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہتا ہو, اس رات میں یا شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہو. اور چوتھے نمبر پر آتا ہے کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, مسلمان کی برائی چاہنے والا, مسلمان کی برائی کے در پہ رہنے والا, کہ کسی طرح یہ پریشان ہو, کسی طرح اس کی خوشیاں ختم ہو جائیں, کسی طرح اس کی ترقی رک جائے, کسی طرح سے کاروبار ٹھپ ہو جائے. اس نے اتنی گاڑیاں کہاں سے خرید لی, اس کے پاس اتنے اچھے کپڑے کہاں سے آ گئے, اس نے 3 مکان کہاں سے خرید لیے, اتنا اچھا موبائل کہاں سے استعمال کر رہا ہے. یہ جو چاہنے والا ہے یہ کینہ اور بغض کا شکار ہے. اس رات میں وہ آدمی جو مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے, اس کی مغفرت نہیں ہو. اور ایک ہے کسی کو ناحق قتل کر دینے والا. کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو وہ بھی اس رات میں معافی کا حقدار یا مستحق نہیں ہے. اسے اس کے ورثہ سے, اس کی آل اولاد سے اور معافی مانگنی پڑے گی. وہ معاف کر دیں گے تو رب کے سامنے بھی معافی مانگنی پڑے گی, تب جا کے معاف ہوگا. اور ایک وہ آدمی ہے جو شراب پیتا, نشہ کرتا ہو. جب شراب کی بات آتی ہے, نشے کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں بس اس سے مراد شراب ہوئی ہے. یہ بیئر سیئر جو آج کل نئے نئے ناموں سے چل رہی ہے, یہ شراب, یہ سب اسی میں شامل. چرس, افیم, گانجا, پتہ نہیں اس میں کیا کیا نام. اللہ حفاظت فرمائے معاشرے کی, سماج کی اس برائی سے. اس نے تباہ کر کے رکھ دیا مسلمانوں کو قوم میں. اور خدا کی قسم دشمنوں کی سازشوں میں سے سازش یہ بھی ہمارے معاشروں میں نشے کو عام کر دیا ہے. ایک غیر مذہب آدمی پکڑا جائے نشے میں اور ایک مسلمان پکڑا جائے نشے میں, مسلمان جلدی چھوٹ جائے گا. وہ چاہتے ہیں کہ اس میں تباہ ہو, یہ کاروبار ہے کہ یہاں پھلے پھولے. پتا ہے کہ تباہی کی بڑی وجہ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی تباہی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی تباہی ہے. اور اتنی بڑی بیماری, اتنی بڑی برائی حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 3 آدمی جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر پائیں گے, حالانکہ جنت کی خوشبو وہ 500 برس کی مسافت سے محسوس ہونے لگے. یعنی جتنا آدمی 500 سال میں چل سکتا ہے نا, اتنی دوری پر جنت کی خوشبو آ جائے. وہاں تک بھی یہ آدمی, 3 آدمی, ان 3 میں ایک شراب پینے والا, نشہ کرنے والا, اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ہے. اور یہ اتنی بڑی برائی ہے, خدا کی قسم
بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ موڑ ہوا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شرابی کوئی نشہ کرنے والا مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تم اسے دفناؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے لے جا کر قبر میں رکھ دو، اس نے شراب سے توبہ نہ کی ہو، اور تم اسے قبر میں جب رکھو، اس کا چہرہ جب ہم کسی کو رکھتے ہیں تو اس کے چہرے کو ذرا قبلے کی طرف گھماتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے صحابی وہ کیا فرما رہے کہ تم اسے دفن کر دو، اس کی قبر پہ مٹی ڈال دو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف گھما دو، اور مٹی ڈالنے کے بعد 4 آدمی بڑے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں، اور اس کی قبر کھولو، اسی وقت اس کی قبر کھولو، خدا کی قسم اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی بات بیان کر رہا ہے کہ اسی لمحے مٹی ڈالنے کے فوراً بعد 4 آدمی مجھے پکڑ لو کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں، قبر کھولو، اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ مجھے قتل کر دو۔ تمام نظر میں کتنی خطرناک بیماری، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ منبر پر خطبہ دینے کے لیے آئے، اور خطبے کے درمیان انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں شراب سے بچو، نشے سے بچو، یہ ام المعاصی ہے، ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے، یہ تمام گناہوں کو جنم دیتی ہے یہ نشہ۔ اور پھر آگے آپ نے واقعہ پچھلی امت کا بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک عابد زاہد آدمی جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اس آدمی کو دیکھ کر کسی فاحشہ عورت کا، بدکار عورت کا اس کے اوپر دل آ گیا، اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ کسی طرح میرے گھر کے اندر لے آنا، آگے میں نے جانی اور اس نے جانی، اس کی نوکرانی پہلا پھسلا کر گھر میں لے آئی، جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو کنڈی لگا دی، دروازہ بند کر دیا، اور اس کے سامنے تجویز پیش کی کہ اگر تم باعزت میرے گھر سے باہر جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں 3 باتیں پیش کرتی ہوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک کرو گے تو آرام سے باہر جاؤ گے، نہیں کرو گے تو میں شور مچا دوں گی کہ میرے گھر میں داخل ہوا، میرے ساتھ جو ہے برا ارادہ کر کے آیا، اور تمہارا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ وہ آدمی ٹوٹ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری شرائط کیا ہے؟ کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ زنا کرو، مقابلہ کرو۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو معصوم سا بچہ چند دنوں کا اس پالنے میں لیتا ہوا ہے، اسے قتل کر دو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو برابر میں شراب کا پیالہ بھرا رکھتا ہے، جام رکھتا ہے، اس کو پی جاؤ، تینوں میں سے کوئی بھی ایک کام کر لو اور باہر چلے جاؤ۔ اس نے بہت سوچا، بہت دیر سوچنے کے بعد کہا زنا میں نہیں کر سکتا، قتل میں نہیں کر سکتا، لاؤ مجھے شراب کا پیالہ دو، میں اسے پی کے باہر چلا جاؤں گا۔ وہ شراب کا پیالہ لیا اور اس شراب کے پیالے کو پی گیا، اور پھر پینے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی واقعہ بیان کر رہے ہیں، منبر پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کے داماد تیسرے خلیفہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شراب اس کے اندر گئی، نشے نے اپنا کام کیا، اس کے بعد اس نے اس عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کیا اور اس بچے کو قتل کیا۔ اور یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ لوگوں اس خباثت سے بچو، یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی شرابی آدمی کی مثال میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی وہ ہے بالخصوص نوجوان بچوں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا،
اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ اس رات کو چھوڑیے رمضان کے مبارک مہینے میں شب قدر کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی اگر ماں باپ ناراض ہو۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اگر ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ آج معاشرے میں عجیب قسم کی تباہی مچی ہوئی ہے، ہر طرف ماں باپ پریشان، اولاد کہاں نہیں مانتی، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد نافرمانی کر رہی ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی یہ ہماری تباہی کی سب سے مضبوط سیڑھی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ آپ کو سامنے اپنی حسین دنیا نظر آ رہی ہوگی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اتنی خطرناک چیز ہے کہ تمہیں اس حسین دنیا تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دے۔ ایک شخص اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اس قدر خدمت کیا کرتا تھا کہ ہر سال حج کے موقع پر حج کی تمنا رکھتا تھا اور اپنی والدہ سے ہر سال حج کے موقع پر اجازت طلب کرتا تھا کہ اماں میں حج کے ارادے سے حج کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی دیکھ بھال کرنے والا میرے علاوہ گھر میں کوئی ہے نہیں، تو آپ اجازت اگر دے تو میں حج کر رہا ہوں۔ ماں بیچاری جو ہے اپنی مجبوری اپنی بیماری بتا دیتی، وہ رک جاتا۔ کچھ سال ایسے ہی گزر گئے، ایک سال جوش میں آ گیا اور کہا کہ اماں تو ہر سال روکتی ہی ہے، اس سال بس بنا پوچھے ہی چل دوں۔ ادھر یہ حج کے لیے نکلا اور ماں کو پتا چل گیا ماں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، ماں کو جو ہے اٹھانے والا بٹھانے والا کھلانے والا کوئی نہیں۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ صحابی بننے سے رہ گئے۔ ماں سے پوچھتے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلا جاؤں، ماں کہتی بیٹے میرے پاس کون ہے، نہیں جاتے رک جاتے، ایک مرتبہ اجازت دی چلے جاؤ لیکن جلدی لوٹ آنا۔ گھر پہنچے نبی علیہ السلام جنگ میں گئے ہوئے تھے، آواز آئی کہ آپ علیہ السلام تو جنگ میں ہے اور ابھی وقت لگے گا انتظار کر لیں۔ کہا کہ یہ کہہ دینا اویس آیا تھا قرن شہر سے اور اس کی اماں نے جو کہا تھا کہ بیٹا جلدی آنا تو میں ذرا جلدی جا رہا ہوں، میرا سلام پیش کر دینا۔ صحابی نہیں بن پائے کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہو، یہ دیدار ہی نہیں کر پائے، لیکن ماں کی عزت اور ماں کی خدمت کی وجہ سے مقام وہ ملا کہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ میرے بعد ایک شخص قرن سے آئے گا، اس کا نام اویس ہے، اسے تلاش کرنا، میرا یہ جبہ مبارک اسے دینا اور پوری امت کی اور اپنی مغفرت کے لیے اسے دعا کرنا۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق جو بخشے بخشائے ہیں، علی مرتضیٰ جو بخشے بخشائے ہیں، انہیں آپ علیہ السلام کا فرما رہے ہیں کہ اس سے پوری امت کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہاں بھی نہیں واقعہ تھا، یہ صاحب جو حج کے لیے نکل پڑے، ماں پریشان، ماں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، پیدل کے سفر دے چلتے چلتے کسی شہر میں رکے، رات ہو گئی، کسی مسجد میں قیام کر لیا، سامان سائے میں رکھا اور اپنا نفلوں کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران اسی محلے میں اسی گاؤں میں کسی کے یہاں چوری ہو گئی۔ اب چوری ہوئی تو شور مچ گیا کہ چور چور چور۔ اب چور جو ہے سڑک پہ آ کے دوڑ پڑا، لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ چور نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہے، چور سامان سمیت مسجد میں گھسا، دیکھا کہ ایک آدمی ملا جی نماز پڑھ رہے ہیں، سامان سے قریب رکھا اور دوسری دیوار سے کود کر بھاگ گیا۔ اب وہ جو اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے، پولیس والے بھاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سامان یہی رکھا ہے، اتنا خبیث آدمی ہے کہ سامان برابر میں رکھ کے نفلوں کی نیت بات میں کھڑا ہوا۔ پکڑ لیا، پکڑ کر بادشاہ نے سارے رات جیل میں رکھا، صبح بادشاہ کے دربار میں پیش کیا کہ بادشاہ سلامت یہ آدمی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو جو ہے گدھے کے اوپر بٹھایا جائے، اس کا منہ کالا کیا جائے اور منادی اعلان کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر کا چکر لگوایا جائے، اعلان کیا جائے کہ جو آدمی چوری کرے گا اور چوری کر کے چوری کا سامان مسجد میں رکھے گا
اور چوری کا سامان اپنے پاس رکھ کے مسجد میں نفل پڑھے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی اور پھر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری درخواست ہے کہ کیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ اعلان اس طرح نہ کرو جس طرح آپ نے کہا کہ اعلان اس طرح کرو، یہ کہو کہ جو آدمی اپنی ماں کی اجازت کے بغیر حج کرے گا اسے یہ سزا ملے گی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ مسئلہ کچھ اور ہے، اس نے پورا قصہ سنایا، بادشاہ نے رو پڑا، بادشاہ نے واپس گھر چھوڑا۔ تو علماء نے لکھا کہ بعض مرتبہ ماں باپ کی نافرمانی یا ان کا دل دکھانے کی سزا ہینڈ ٹو ہینڈ اس طرح مل جائے۔ تو اس رات میں ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی جو چغل خور ہوتا ہے، چغلی کرنے والا۔ میں نے کوئی بات کہی، میں نے آپ سے کوئی بات کہی، آپ نے وہ بات کہی اور کہی، وہاں سے وہ بات کہی اور کہی، یہ جو سلسلہ ہے اللہ حفاظت فرمائے، یہ چغلی کے اندر داخل، فلاں میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک تحریر پڑھی، اس تحریر کے اندر کسی محترمہ سے یہ عادت ہے عورتوں میں زیادہ ہوا کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے میں زیادہ ہوئی ان سے، کہ کسی پروفیسر ہے وہ عورت کسی یونیورسٹی میں، اس سے پوچھا گیا کہ عورتیں اتنی مضبوط ہیں، اتنا سب کچھ ہے، تو یہ کسی کا راز کیوں نہیں رکھ پاتی، یہ چوری کیوں کر دیتی ہے؟ تو اس نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جنہیں ہم بتائیں وہ راز کو راز نہیں رکھ پاتے، جنہیں ہم بتائیں وہ راز کو راز نہیں رکھ پاتے۔ خدا کے بندوں وہ کیوں رکھے گا جب ہم نے اسے بتا کے نہیں رکھا؟ وہ کیسے رکھے گا جب پہلا نمبر تو ہمارا تھا اسے بتانے کا، ہم نے نہیں رکھا تو وہ کیوں رکھے؟ تو چغل خور کی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، شب قدر ہو یا شب برات ہو، اگر وہ اس سے معافی نہیں مانگ لے گا تو مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ 7-8 آدمی ہیں جن کی صراط میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے تو انہیں اس سے توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے امام ابو حنیفہ کو جانتے ہیں، نام سنا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا مقلد ہیں، کی تقریر کرتے ہیں مسائل میں۔ امام صاحب کے استاد ہیں حضرت عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گلی سے گزر رہا تھا، تو گلی سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا گھر کا دروازہ کھلا اور ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ دروازے سے سڑک میں آگے گیا، اور پیچھے سے اس کی اماں کی خطرناک آواز آ رہی تھی کہ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، نکل جا میرے گھر سے، میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو میرا نافرمان ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، میرے سامنے سے دور ہو۔ بچہ رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اور ماں نے یہ جملے کہہ کر دروازہ دھم سے بند کر لیا۔ یہ بچہ جو ہے چند منٹ وہیں کھڑا ہوتا رہا۔ حضرت عطا ابن رباح فرماتے ہیں کہ میں اس واقعے کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا، رو گیا کہ دیکھوں اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا۔ تو یہ بچہ چند منٹ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوتا رہا، اس کے بعد گلی کے کنارے کی طرف چل پڑا، چوک تک پہنچا یا کسی موڑ تک پہنچا، وہاں جا کے ذہن میں کوئی خیال آیا تو واپس آ گیا، اور واپس آ کر اپنا دروازہ خوب پیٹا، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ وہی دروازے پر چوکھٹ پر سر رکھ کے روتا رہا، روتے روتے جو ہے سو گیا۔ کسی کام سے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ 20 منٹ کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتے ہی یہ جو دروازے سے لگا ہوا سو رہا تھا دھم سے گرا، تو ماں پھر بھی گڑبڑی کہ دفعہ ہو خبیث یہاں سے، نکل جا میرے سامنے سے، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، تو میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ اب یہ بچہ معصومیت کے ساتھ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اماں آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا تھا، آپ نے مجھے دھتکار دیا تھا، آپ نے مجھے اپنے سے دور کر دیا تھا، میں گھر سے باہر نکلا،
میں گلی کے اس کونے تک گیا، میرے ذہن میں خیال آ رہے تھے کہ میں جا کر کسی کی دکان پر کام کر لوں گا، میں جا کر کسی کے کھیت میں کام کر لوں گا، میں جا کر کسی کے باغ میں نوکری کر لوں گا، میں جا کر کسی کے گھر میں چپراسی بن جاؤں گا، مجھے پیسے بھی مل جائیں گے، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، مجھے رہنا بھی مل جائے گا۔ لیکن میری امی جو محبت مجھے آپ دے سکتی ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ تو ماں نے جب یہ الفاظ سنے تو ماں نے فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور ماں کہنے لگی بیٹا جب تیرے یہ جذبات ہیں اور تیرے یہ خیالات ہیں آ میرے سینے سے لگ جا۔ تو آگے حضرت بتائی کہ رضا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ایک ماں کا یہ حال ہے کہ وہ چند لمحے پہلے جس بچے کو دھتکار رہی تھی، گھر سے نکال رہی تھی، اپنے سے دور کر رہی تھی، تو رب کو ایک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب کے در پہ حاضر ہو اور اپنے رب کے سامنے آ کر کہے کہ الہی تیرے علاوہ کہاں جائے معافی مانگے، تیرے علاوہ ہے کون جو سینے سے لگائے گا، تیرے علاوہ ہے کون جو معاف کرے گا، تیرے در کے علاوہ کوئی در ہو جہاں ہم نہیں مانگے، تیرے در کے علاوہ کوئی در ہو جہاں ہم معافی مانگے، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں دھتکاریں، آپ ہمیں دھکے دیں، آپ ہمیں گھر سے نکالیں، لیکن ہم آپ کے در کے نکالیں، آپ کے محبوب کے در کے نکالیں، ہم آپ کے علاوہ کہیں نہیں جائیں۔ تو جب بندہ ان جذبات کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ اپنے رب کے در پر آ کر معافی مانگے گا تو رب اس کی معاف کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کی اولاد گناہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ نے اس کے اندر گناہوں کا پرزہ رکھا ہے، نفس اس کے اندر رکھا ہے جو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ وہ گناہگار پسند ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا، جو زیادہ معافی مانگنے والا۔ اور نبی علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہو، توبہ ہو۔ اور خود نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 1000 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ گناہوں سے پاک تھے، صاف تھے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ کے سامنے روئیں کہ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے علاوہ کہیں معافی نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ بیت اللہ کے اندر زندگی گزار رہی ہے، تقریباً 70 سال گزر گئے ان کی زندگی، طواف کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، خادم ساتھ رہتا ہے۔ خادم نے کہا کہ حضرت آپ کو اتنے دن ہو گئے معافی مانگتے ہوئے، اتنے دن ہو گئے توبہ کرتے ہوئے، اتنے دن ہو گئے روتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، آج تک آپ کو پلٹ کر کوئی آواز تو آئی نہیں، آپ کو آج تک معافی تو ملی نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے مانگوں؟ اس کے علاوہ وہ در تو بتاؤ جہاں مانگوں، ملے یا نہ ملے، قبول ہو یا نہ ہو، میں تو اسی در کا بھکاری ہوں، اسی در پہ پڑا رہا ہوں۔ تو فوراً دکھا کتابوں میں غیب سے آواز آئی سب کچھ قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، سب کچھ قبول ہے۔ ہم بھی اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کے در میں حاضر ہو کر اس سے معافی مانگے، اس کے سامنے توبہ کرے تو وہ توبہ بھی قبول کرے گا اور توبہ کرنے کو پسند بھی کرے گا اور گناہوں سے ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ تو اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھے اور آگے آنے والے اس مہینے کو بھی غنیمت سمجھے اور اس کی تیاری میں لگ جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔